بھی سلاسل ہیں سب حضرت علی تک پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے جتنے سادات کرام یعنی سید حضرات ہیں وہ سب کے سب حضرت علی کی اولاد ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کی نسل اس کے صلب سے چلتی ہے، یعنی باپ کی طرف سے نسلیں چلتی ہیں، ہر کسی کی نسل اس کے صلب کی طرف سے چلتی ہے، اور میری نسل علی کے صلب سے چلیں گی۔ اب دنیا میں جو سید ہیں وہ دو قسم کے، یا تو حسنی ہیں یا تو حسینی ہیں۔ اگر حسنی سید ہیں تو وہ بھی علی کی اولاد ہیں، اور حسینی سید ہیں تو وہ بھی علی کی اولاد ہیں۔ تو جتنے بھی سادات ہیں سب پر مولا علی کا فیضان ہے۔ ہمارے بڑے پیر سیدنا غوث اعظم یہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، سرکار غریب نواز یہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ گویا کہ ان بڑے بزرگوں پر بھی مولا کائنات کا فیضان عام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کے نام کے ساتھ مولا کیوں لگاتے ہیں؟ مولا ابو بکر نہیں کہتے، مولا عمر نہیں کہتے، مولا عثمان نہیں کہتے، مولا طلحہ نہیں کہتے، مولا ابو ہریرہ نہیں کہتے، لیکن مولا علی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، بہت سارے محدثوں نے اپنی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر نبی اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جمعہ کی تقریر میں آپ نے سرکار خواجہ غریب نواز کے اقوال سماعت فرمائے تھے، جنہوں نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا، جب حضرت علی اس دنیا میں تھے بظاہر، تب تو لوگوں نے چہرے علی کی زیارت کی اور اس عبادت میں حصہ انہوں نے لیا۔ لیکن اگر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال اقدس کے بعد اس عبادت میں کوئی حصہ لینا چاہے تو کیسے؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہیں پہ ذکر و علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس مقدس ہستی کے ذکر میں مشغول ہیں جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے اس مقرب نام میں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی قوت عطا فرمائی ہے، بڑی ہمت عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ آج کوئی وزنی چیز اٹھانا چاہتا ہے نا تو اس کی زبان پہ یا علی آتا ہے۔ کوئی مسلمان جب کوئی وزنی چیز، کوئی ہمتی کام، طاقتور کام، حوصلے والا، جرأت مندانہ، بہادری کا کام کرتا ہے تو لب پہ یا علی بول دیتا ہے، غیبی طاقت اور قوت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نام علی میں یہ طاقت ہے کہ جو انسان اپنے بازوؤں سے کام نہیں کر سکتا ہے، نام علی کے صدقے میں وہ کام بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کی شان بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا علی سے کہ اے علی، اب حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یحبنی الا مومنا ولا یبغضنی الا منافقا۔ حضرت علی لوگوں کو بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ یہ علی بیان فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی، جو تم سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا، یعنی جو ایمان والا ہوگا وہی تم سے محبت کرے گا،
وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقًا، اور تم سے وہی بغض رکھے گا، وہی حسد رکھے گا جو منافق ہوگا۔ گویا ذات علی کو میرے نبی نے کسوٹی قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی شخص پر شک و شبہ کی نظر ڈالتے کہ یہ پتہ نہیں مومن ہے یا منافق ہے تو ذکر علی چھیڑ دیتے، علی کا ذکر کر دیتے۔ اگر چہرے میں سرور پیدا ہو جاتا تو سمجھتے کہ یہ ایمان والا ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جاتا تو سمجھتے کہ یہ منافق ہے۔ گویا علی کو میرے مصطفیٰ نے کسوٹی قرار دے دیا ہے۔ کسوٹی ایک پتھر ہے جس پہ اصلی سونے کو اور نقلی سونے کی پہچان کی جاتی ہے، اسے اس پر گھسیٹا جاتا ہے، اور اس کی نشانیاں جب موجود ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے سونا اصلی ہے ورنہ نقلی ہے۔ ویسے ہی تذکرہ علی کر دو، چہرے میں مسکراہٹ آ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ ایمان والا ہے۔ اگر چہرہ بگڑ جائے تو ذرا آپ لوگ بھی مسکرا کے ذکر سنیں، مولا علی کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ کون علی ہے؟ حضرت ابو بکر جب حضرت علی کو جب دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو علی کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر علی کریں، ذکر علی سنیں تو مسکرا کے سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو دیکھا، مسکرایا۔ مولا علی نے فرمایا کہ میرے شیخ آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ مسکراؤں، اس لیے کہ نبیوں کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں مومن کو جنت کے ٹکٹ اگر کوئی بانٹے گا تو وہ علی ہوگا۔ تو حضرت علی بھی مسکرا پڑے۔ کہا اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا آپ نے آدھی باتیں بتائیں، پوری باتیں بتاتے۔ پوری بات تو یہ کہ میرے مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی، جنت کا ٹکٹ تم اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، اور اسے مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو، عناد ہو، حسد ہو، جلن ہو۔ یہ شیخین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ شیعہ افراد روافض بہتان ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے ان کا حق مارا ہے، اور ان سے حسد کرتے تھے، ان سے جلن رکھتے تھے، معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر کی شان میں نازبہ کلمات ادا کرتے ہیں، سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 اولاد تھیں، اور ایک قول کے مطابق 14 اولاد تھیں، اور جتنے بھی خلفائے ثلاثہ ہیں یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں نام حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو دیا تھا۔ اپنے بیٹوں میں یہ نام تقسیم کر لیا تھا، کسی بیٹے کا نام حسن رکھا، حسین رکھا، اور جو دوسری خواتین سے تھیں، ان کی جو دوسری بیویوں سے تھیں جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، ان کا نام ابو بکر تھا، کسی کا نام عمر تھا، کسی کا نام عثمان تھا۔ تو یہ ان کی محبت ہے کہ خلفائے راشدین میں سے جو پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ تھے، ان کی عقیدت اور محبت ہی تو تھی کہ ان کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھا، ورنہ جو جس سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پہ کیوں رکھے؟ آج یزید کا نام کیوں کوئی نہیں رکھتا ہے؟ پہلے یزید نام کے بڑے بڑے محدث ہوا کرتے تھے، حضرت با یزید بستامی، ان کا بھی نام یزید ہے لیکن با لگا دیا گیا اس میں۔ لیکن جب سے اس نے اتنا گندا کام کیا ہے اور نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کیا، تو وہ نام اب گالی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو یزید کہہ دیا جائے، یزید پکار دیا جائے تو وہ تم سے جھگڑا کر سکتا ہے، تم سے لڑائی بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ حضرت علی ان تمام صحابہ سے محبت فرماتے تھے، اور یہ بھی مولا علی سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی، پیاری، لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح بھی جس سے کیا وہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ مسجد میں زندگی گزارتے تھے، کوئی مکان نہیں رکھتے تھے، زمین و جائیداد یہ نہیں رکھتے تھے، اپنے اندر ہاں شجاعت رکھتے تھے، جذبہ عبادت و تلاوت رکھتے تھے، ہمت رکھتے تھے، جرأت و بہادری رکھتے تھے، مصطفیٰ جیسا اخلاق رکھتے تھے، نبی جیسا با کمال کردار رکھتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دیار میں جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، علی کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ یہ سنتے حضرت علی تو کچھ بول ہی نہیں پاتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھے پتا ہے، مجھ سے کون سی باتیں چھپی ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ سن لو کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آسمان پہ اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ زہرا سے کر لیا ہے۔ نکاح خوانی ہوتی ہے، حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا سے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عابد ہیں، وہ بھی عابدہ ہے، یہ بھی ساجد ہیں، وہ بھی ساجدہ ہے، یہ بھی راکع ہیں، وہ بھی راکعہ ہیں، یہ بھی متقی ہیں، وہ بھی متقیہ ہیں، یہ بھی پرہیزگار ہیں، وہ بھی پرہیزگار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور جو فرمان کسی کے لیے نہیں، وہ مولا علی مشکل کشا کے لیے ایک فرمان فرمایا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، ایک مرد 4 بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 عورتوں سے، جبکہ اس میں عدل کرے، انصاف کرے تب۔ لیکن عدل اور انصاف کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پھر دوسرے نکاح کی بھی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں، صحابہ کے دور میں اور موجودہ دور میں عرب کی دھرتی پر 1 سے زائد نکاح کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے، کسی عورت سے تیرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فرمان، یہ خصوصیت یہ حضرت فاطمہ زہرا کی ہے۔ حضرت فاطمہ کا جب وصال ہوتا ہے تب حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا، تیسرا نکاح کیا، چوتھا نکاح کیا، اور ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں۔ محمد بن حنفیہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان سے بھی سادات کا علوی سید جو کہلاتے ہیں نا، یہ انہی کے اولاد سے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور حدیث جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شان علی کو یوں بیان فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت علی۔ کوئی بھی پریشانی صحابہ کے درمیان مسائل کے سلسلے میں ہوتی، علی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت تک فیصلہ نہیں کر دیتے جب تک کہ علی کو اپنا فیصلہ نہیں بتا دیتے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا کہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق بجائے خود کے علی سے فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ الگ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بتائے کہ فیصلہ یہ نہیں، یہ ہوگا کسی مسئلے کے متعلق۔ تو اس وقت حضرت عمر کا فرمان سنو، یہ فرماتے ہیں کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج میری رہنمائی علی نے کی ہے۔ یعنی بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت علی سے مسئلہ پوچھا کرتے، کسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ان سے مسئلہ پوچھا کرتی۔ یہ اہل بیت میں سے ہے نا، یہ مسجد میں رہتے تھے تو حضور کے گھر میں بھی جاتے تھے کیونکہ اہل بیت سے تھے، اور ان کے اہل بیت بہت سارے احادیث سے ثابت ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیلنج کیا عیسائی پادریوں نے، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو اپنی چادر میں لے کے میرے مصطفیٰ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہم ہذہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت پاک میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ علی کا علم اتنا زبردست تھا کہ آج ہم علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم علم کو پرکھ بھی نہیں سکتے اور جان بھی نہیں سکتے کہ علم کیا ہے، علم کا نور کیا ہے، علم کی روشنی کیا ہے، علم کیا چیز ہوتی ہے۔ اور علم کا جس کے اندر لگن ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے تو پھر وہ علم کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ذرہ یعنی کوئی خشک اور کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، بس تلاش کرنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 30 پارے، 114 سورتیں، 86 سورتیں مکی، 28 سورتیں مدنی ہے۔ یہ قرآن کریم کا پارہ ہے، 6666 آیت مبارکہ اس قرآن میں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے جو فضائل ہیں، پورے قرآن کا جو درجہ ہے، پورے قرآن کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ نے سب برکتیں صرف ایک سورہ فاتحہ میں رکھ دی ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی نماز ہو، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، وتر ہو، واجب ہو، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو ترک واجب ہوگا۔ سجدہ سو نہیں کیا اگر بھول ہے تو نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے پورے قرآن کی برکتیں رحمتیں سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کی برکتیں بسم اللہ شریف میں ہے، اور بسم اللہ شریف کی برکتیں صرف بسم اللہ کے لفظ با، حرف با میں ہے، جو شروع میں با ہے اس میں ہے، اور اس کی ساری فضیلتیں، سارے کمالات، ساری برکتیں، ساری رحمتیں با کے نیچے کے چھوٹے سے نقطے میں ہے۔ اب سنو مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں با کے نیچے کے نقطے کی تفصیل لکھنا شروع کروں، اس کی وضاحت کرنا شروع کروں اور اسے تحریر کرنا شروع کروں تو میں اتنی کتابیں لکھ دوں گا، اتنی کتابیں لکھ دوں گا کہ 70 اونٹ مل کر بھی ان کتابوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ علم علی ہے۔ آپ کہو گے کہ نقطے کی کیا وضاحت کریں گے، نقطے کی کیا تفصیل بیان کریں گے؟ ہم تو نقطہ کو صرف ایک بندی سمجھتے ہیں، لیکن حضرت علی کہتے کہ ہم نقطے کو اگر کھولنا چاہیں تو اتنی کتابیں لکھ دیں کہ 70 اونٹیں وہ کتابیں نہ اٹھا سکیں۔ ایک اونٹ 1.5 کنٹل سے زائد بوجھ کو اٹھا لیتی۔ اب سوچو کتنی کتابیں وہ لکھ دیں کہ 70 اونٹیں نہ اٹھا سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم تو اپنی زندگی میں اتنی کتاب پڑھ نہیں سکتے جو صرف ایک نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی لکھے۔ عزیزان گرامی وقار، نقطہ کو اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں۔ اگر آپ علم جغرافیہ یا جغرافیہ کے متعلق کچھ جانتے ہو تو ضرور سمجھیں گے کہ پورے دنیا کا نقشہ ایک فٹ بال کی طرح ہے، اور اس میں چھوٹا چھوٹا نقطہ بنا رہتا ہے۔ یہ نقطہ انڈیا کا ہے، یہ نقطہ افغان کا ہے، یہ ایران کا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا نقطہ ہے لیکن اس میں کتنا بڑا ہندوستان ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک با کے نیچے کا نقطہ یہ قرآن عظیم کے حرف کا نقطہ ہے، اور تشریح کرنے والے ذات علی ہو جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے تو پھر ان کی کتاب کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانی طاقت عطا فرمائی، اور حضرت علی کی شجاعت اور طاقت کی بنیاد پر اسلام کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ لگ بھگ 48 جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں۔ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پھر 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ شریف میں 10 سال حضور رہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ 10 سال میں 48 جنگیں ہوئیں تو بتائیے کہ کس چیز کی فرصت ملی؟ ایک جنگ ہو رہی ہے آج دنیا میں، کئی مہینے گزر گئے، وہ جنگ چلتی چلی آ رہی ہے، اور اس وقت 48 جنگیں ہوئی تھیں۔ تو جنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جنگ جس میں نے حضور شرکت کیا اسے غزوہ کہتے ہیں، ایک وہ جنگ جس میں حضور نے اپنے صحابہ کو، سپاہیوں کو، لشکر کو، فوج کو بھیجا اسے سرایا کہتے ہیں۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمائی، مولا علی مشکل کشا بھی اس جنگ میں شرکت کیے، اور اس کے علاوہ سرایا میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی ہے۔ اور جس جنگ میں علی کی شرکت علی کی بنا پر اللہ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ جنگ احد کو دیکھ لیں۔ جنگ احد مدینہ شریف سے کچھ کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، احد کی سرزمین، احد کی پہاڑی، وہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی۔ اس پہاڑی کے متعلق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو حجاج جاتے ہیں اس پہاڑ کے قریب جا کر کے وہاں دعائیں مانگتے ہیں، محدثین کہتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے پہاڑ کے قریب بیٹھ کر کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، احد کی جنگ لڑی گئی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں سر فہرست رہے۔ حضرت علی کے سامنے والے لشکر میں یعنی کفار کے لشکر میں ایک شخص مرحب نام کا تھا جو بہت بڑا بہادر تھا کافروں کا، اور عرب کے آدمیوں میں سے 1000 آدمی سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ دنیا میں جسمانی اعتبار سے پورے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت عرب والوں کے اندر ہے، عربی طاقت زیادہ ہوتی ہے، عرب والوں کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگ میں جلوہ افروز ہیں، جنگ احد میں۔ اب وہ سامنے آتا ہے اور حل من مبارز کی صدا بلند کرتا ہے، تو قبیلہ انصار کے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اس سے لڑنا اپنی حقارت اور شرمندگی سمجھتے ہیں، میرے سامنے ایسے کو بھیجا جائے جو میرے مقابلے کا ہو۔ مقابلے کا تفاخر کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے، تکبر ہوا کرتا تھا، وہ پیچھے آتے ہیں، میرے نبی نے مولا علی مشکل کشا کو بھیجا۔ حضرت علی بظاہر دیکھنے میں چھوٹے قد کے تھے، یعنی پست قد کے تھے، تو پھر اس نے کہا یہ تم نے کیا بھیجا؟ ہم ان سے لڑنا اپنی ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے چٹکیوں کا کمال ہے۔ اب وہ اپنی شان بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ 1000 آدمی سے، اور وہ جب آیا تھا جنگ میں تو پیر سے لے کے سر تک یعنی گردن تک لوہے کا لباس پہنا تھا، یہ کوئی اس پر حملہ کرے تو اثر نہ کرے، کوئی تیر برسائے تو جسم میں نہ چبھے، تلوار مارے تو چمڑے تک نہ پہنچے، برچھیاں چلائے، نیزے مارے تو کچھ بھی اثر نہ کرے، اور اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی جسے آج ہیلمٹ کہہ لیجئے لگایا ہوا تھا، اور ایک لوہے کی ٹوپی کے اوپر کچھ کپڑا رکھا، پھر دوسری ٹوپی لگایا کہ کتنے بھی زور سے انسان اس پر وار کرے تو تلوار ٹوٹ سکتا ہے لیکن اس کے ہیلمٹ کے نیچے کچھ اثر نہیں کر سکتا ہے۔ لوہے کی خود لگا کے آیا تھا، اسے خود کہا جاتا ہے۔ حضرت علی سامنے جاتے، اب وہ اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ عرب کے نوجوانوں میں سے 1000 لوگوں سے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تیرے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، ہاں میں اپنے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اس کے رسول کا بھی شیر ہوں، اب آ جاؤ میرے سامنے مقابلہ کرو۔ قدم وہ بھی بڑھاتا ہے، حضرت علی بھی آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے پر وہ بھی ہے یہ بھی ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار سے جو کہ اس کے سر پر ذوالفقار حیدری لگتی ہے تو وہ 2 ٹکڑے میں بٹتے ہوئے اس کا جسم 2 ٹکڑے میں ہو جاتا ہے۔ تلوار علی اس کے گھوڑے کے پشت تک پہنچتی ہے، گھوڑا بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، پھر علی کی تلوار زمین پر جا کر کے رک جاتی ہے۔ یہ حضرت علی کی طاقت و قوت کا عالم ہے کہ لوہے کا لباس پہننے والا مرحب، 1000 آدمیوں سے لڑنے والا مرحب، اتنا بڑا بہادر مرحب، اتنا بڑا شجاعت رکھنے والا اور طاقت و ہمت رکھنے والا، تلوار علی کے سامنے 2 ٹکڑے ہو کر کے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد کی جنگ میں علی کے ایک تلوار کی وار قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کی 2 رکعت نماز سے بڑھ کر کے ہے، تمام مسلمانوں کی پوری امت کی نفل نماز سے بڑھ کر علی کے ایک تلوار کی طاقت ہے۔ یہ علی کے جب ایک تلوار کی طاقت ہے تو حضرت علی نے ہر جنگ میں تلواریں چلائی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ احد میں دیکھیں، جنگ خندق میں دیکھیں، اور ساتھ ہی جنگ خیبر میں دیکھیں، ہر جگہ حضرت علی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری طاقتیں، روحانی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک بات کہہ کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
35 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو خلیفہ حضرت علی مقرر ہوئے، اور یہ اپنا دارالخلافت مدینہ شریف سے کوفہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کوفہ ہی سے حکومت کے باغ دوڑ حضرت علی نے سنبھالنا شروع کیا، اور حضرت علی کا اتنا نام ہوا اس وقت کہ لوگ حضرت علی کی زیارت کے لیے آتے کہ علی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جنہوں نے خیبر کے دروازے کو کھوڑ دیا، علی کو اتنی ہمت عطا فرمائی کہ ایک وار سے مرحب کو 2 ٹکڑے میں بدل دیا۔ تو ایک شخص آیا حضرت علی کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت علی بیٹھ کر کے اخروٹ چبا رہے تھے۔ اخروٹ تھوڑا سخت ہوتا ہے، حضرت علی سے چبایا نہیں جا رہا تھا، تو وہ دل میں سوچا کہ یہ کیسے طاقتور ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ 16 گز 40 گز اونچے اور لمبے لوہے کے دروازے باب خیبر کو انہوں نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑا تھا، اور آج یہ اخروٹ نہیں چبا پا رہے ہیں۔ ان کی طاقت میرے دل میں تو نہیں سما رہی ہے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا اگر تم کہو تو میں خود بتاؤں کہ تم کیا سوچ رہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم یہی نہ سوچ رہے کہ علی یہ کیسے ہیں کہ جو جن کے بارے میں یہ افواہیں ہیں کہ یہ باب خیبر اکھاڑ دیے ہیں، احد میں ایک تلوار ایسا چلا دیا انہوں نے کہ مرحب 2 ٹکڑوں میں بدل گیا، اور آج یہ اخروٹ نہیں چبا پر۔ ہاں میں تو یہی سوچ رہا ہوں۔ کہاں سن لو، میں نے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا وہ میری طاقت نہیں تھی، یعنی میری جسمانی قوت نہیں تھی، وہ میری روحانی قوت تھی، وہ میری روحانی قوت تھی، اور آج میں جو اخروٹ چبا رہا ہوں یہ میری جسمانی طاقت ہے۔ اگر آج بھی کوئی خیبر جیسا دروازہ ہو تو سامنے لاؤ، علی آج بھی اسے اکھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 ہجری میں رمضان شریف کے مہینے میں کوفہ کی جامع مسجد کے طرف نماز فجر جاتے وقت انہیں وار کر دیا گیا 19 رمضان کو 40 ہجری میں، اور اس کے 2 دن کے بعد حضرت علی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینہ تک خلافت حضرت امام حسن، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح، اور صلح ہونے کے بعد 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے حکومت کے باغ دور سنبھالے، اور ان کے انتقال کے بعد یزید خلیفہ ہوتا ہے، اور 61 ہجری محرم کے مہینے میں کربلا کی جنگ واقع ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج 13 رجب ہے۔ ایک آخری بات بتاؤں جو کہ ہمارے لیے بہت پوائنٹ کی چیزیں ہیں، کہ کل ناگا پرسوں 15 رجب ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اولاد علی سے ہیں، ان کے تاریخ وصال 15 رجب ہے، لیکن شیعوں نے 22 رجب اتنا مشہور کر دیا کہ آج پوری امت یہ سمجھتی کہ 22 رجب ہے۔ کنڈی کی نیاز بڑی عقیدت و محبت سے دلاتے ہیں، اور دلانی چاہیے۔ وہ حضرت علی کے اولاد ہیں، آل رسول ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کا فضل ہے، کرم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال 15 رجب ہے۔ فاتحہ 15 کو دلائیں، 16 کو دلائیں، 17 کو کبھی بھی دلائیں، ہو جائے گا۔ 22 کو دلائیں تب بھی، لیکن 22 کو جب دلائیں تو ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ضرور کریں، کیونکہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ وصال ہے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو شیعوں نے، جو کہ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی دیتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں، اب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستارے کی طرح ہیں، تم جس کے بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، کسی صحابی کے متعلق کوئی ایسا عقیدہ رکھیں تو ضرور وہ گمراہ ہے، اور انہیں گالی دے معاذ اللہ تب تو وہ حد کفر تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے ہم شیعہ کو، رافضی کو
مومن نہیں مانتے ہیں، جو انہیں مومن مانے وہ خود مومن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اگر 22 کو فاتحہ دلانا ہو تو ضرور ان کا نام لے، کیونکہ جب ان کا وصال ہوا تو وہ لوگ چپکے سے اپنے کمرے میں گئے اور کنڈا یعنی مٹی کا برتن جو کنڈا نما تھا اس میں کچھ رکھتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے وہاں کھلاتے ہیں۔ پتہ یہ کتنا اثر کرتا ہے، بری چیزیں کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ بھائی آپ نیاز کراتے ہو محرم امام حسین کا، لے جا کے بانٹتے ہو، کھلا کے بانٹتے ہو، برتن میں پہنچا کے بانٹتے ہو، 11 شریف کرتے ہو تو مسجد میں لاتے ہو، یہاں کھلاتے ہو، گھروں میں کھلاتے ہو، گلیوں میں کھلاتے ہو، چھٹی شریف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ جب کنڈے کی نیاز کرے تو وہی برتن رہنا چاہیے، وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ غلط رسوم ہے، ان رسوموں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسی کنڈے کے برتن ہو، نہیں، کوئی بھی پاک صاف برتن ہو اور نیاز اسی میں اسی جگہ ہونی چاہیے، اور پانی وہاں ہو۔ بہت جگہ تو بہت ساری بری بری رسمیں ہیں کہ جو بچتا ہے چورمر اسے گھر میں گڈھا کرتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس طریقے کی۔ لہٰذا یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق اور 22 رجب حضرت امیر معاویہ، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جن کی بھی ہم اقتدا کریں ضرور ہدایت پہ رہیں گے، اور سب کی محبت اپنے دلوں میں بسانا ضروری ہے۔ ان کے تاریخ پہ ہم اگر نیاز کر رہے ہیں تو ضرور ان تمام بزرگوں کو اپنے فاتحہ میں یاد کریں، ضرور کریں۔